بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 19 كتابة الهمزة، وهذا هو أول درس من دروس قواعد الإملاء، أو نقول قواعد الكتابة، أو نقول قواعد الرسم. جيد. فالهمزة كيف نكتبها؟ فالكاتب يقول الهمزة نوعان، أي الهمزة على نوعين، على قسمين: همزة وصل وهمزة قطع. إحداهما تسمى همزة وصل، والثانية تسمى همزة قطع. ما معنى همزة الوصل؟ همزة الوصل هي همزة زائدة يؤتى بها للتخلص من الابتداء بالساكن. هذه همزة زائدة لا تنطق، ولكن نأتي بها لماذا؟ لكي نتخلص من الابتداء بالساكن. ما يمكن أن نبتدئ بالساكن، الكلمة أول حرف لها ساكن، فكيف نبدأ بالساكن؟ ضروري أن نأتي بالهمزة التي نسميها همزة الوصل. جيد. موضعها أين تؤتى بهذه الهمزة؟ الأسماء التالية، في هذه الأسماء التالية: مثلا اسم، ابن، ابنة، امرأ، امرأة، اثنان واثنتان، است، ابنم، أيم، اختصار أيم وهي للقسم. جيد. كما نقول وأيم الله وأيم الله، فأيم هذا هو اختصار لأيم، هذه الكلمة تستعمل للقسم. جيد. والحرف التالي ألف واللام، فيه أيضا هذه الهمزة التي أتي بها في الأول، هذه همزة الوصل. طيب، ثالثا كل فعل أمر ماضيه ثلاثي. مفهوم؟ كل فعل أمر ماضيه ثلاثي، نحو اشرب، اشرب، هذا فعل أمر ولكن ماضيه ثلاثي. صيغة الأمر من شرب، شرب. جيد. وكذلك ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما. الخماسي والسداسي إذا كانت كلمة مكونة من 5 كلمات، أو كانت مكونة من 6 كلمات، فهناك في الماضي كذلك تأتي هذه الهمزة، همزة الوصل. وفي أمريهما كذلك يأتي هذه الهمزة، همزة الوصل. مثلا انتصر. جيد. انتصر، فهذه الكلمة خماسية. جيد. ففي ماضيها تأتي هذه همزة الوصل. وكذلك في الأمر انتصر، وفي المصدر كذلك انتصار، وكذلك استكمل، استكمل، استكمال. جيد. ما حكم هذه الهمزة؟ حكمها هذه همزة الوصل مكسورة دائما إلا في ال، وكذلك أيم فإنها مفتوحة دائما. جيد. وإلا هي تكون دائما مكسورة. ومضمومة في الأمر إذا كان مضارعه مضموم العين على وزن يفعول. جيد. إذا كان المضارع مضموم العين، أي كلمة العين كانت مضمومة وجاءت على وزن يفعل، فهنالك كذلك هذه الكلمة همزة الوصل، عفوا، هذه تكون مضمومة في الأمر. مثلا حكم، هذا ماضي، ولكن يحكم الآن مضارع مضموم العين. جيد. حاء وكاف وميم، هذه الكلمات الأصلية، الحروف الأصلية. فحاء هذه على يعني
مكان الفاء وكاف مكان العين، والعين هنا مضموم، الكاف مضموم يحكم. جيد. ففي الأمر كذلك تأتي هذه همزة الوصل ولكنها تأتي مضمومة، مثلا حكم يحكم، أحكم، نصر ينصر، انصر. جيد. همزة القطع هي همزة ثابتة لا تحذف لفظا ولا كتابة. هذه بإذن الله تعالى سوف يكون درسنا القادم، فاليوم تحفظون هذا جيدا. همزة الوصل، ما هو تعريف همزة الوصل، وما هو موضعها. جيد. وما هو حكم هذه الحمزہ. 18واں سبق 19واں سبق جو ہے وہ ہمارا حمزۃ الوصل سے متعلق ہے کہ حمزۃ الوصل کو ہم کس طرح لکھیں گے. تو یہاں پر لکھا ہے الحمزۃ نوعان، حمزہ دو قسم کا ہے، حمزۃ وصل و حمزۃ قطع. ایک حمزہ وصل ہے اور دوسرا حمزہ قطع ہے. حمزۃ الوصل ہے حمزۃ زائدۃ یؤتى بها للتخلص من الابتداء بالساکن. یہ اس کی تعریف ہے کہ حمزہ الوصل یہ وہ حمزہ زائدہ ہے کہ جس کو لایا جاتا ہے ابتداء بالساکن سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے. خلاصی ہمیں ملے ابتداء بالساکن، چونکہ ممکن نہیں ہے کہ ساکن سے ابتداء کیا جائے عربی میں، تو اس لیے اس حمزۃ الوصل کو لایا جاتا ہے، اور یہ زائد ہوتا ہے، کلمے کا اصل جز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے جگہ کون کون سے ہیں؟ الاسماء التالیہ، یہ جو مندرجہ ذیل اسماء ہے یہاں پر یہ حمزہ آتا ہے. اسمون بمعنی نام، ابنون یہ بھی بمعنی بیٹا، ابنتن بیٹی، امرؤن کوئی بھی مرد، امرأتن کوئی عورت، اثنان دو مرد، اور اثنتان دو مؤنث، استن اور ابنم. ابنم کا مطلب ہے بیٹا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایمو، ایمو، ایمو یہ اختصار ہے ایمن کا، اور یہ قسم کے لیے آتا ہے. الحرف التالی، یہ جو آنے والا حرف ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے الف لام. ٹھیک ہے. تو الف لام میں جو شروع کا الف آتا ہے اس کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ہر وہ فعل امر کی جس کا ماضی ثلاثی ہو. ٹھیک ہے. وہ فعل امر کی جس کا ماضی ثلاثی ہو تو وہ فعل امر میں بھی جو حمزہ آئے گا اس کو حمزۃ الوصل کہیں گے، ہم حمزۃ القطع نہیں کہیں گے. جیسے اشرب آپ پیو، اب اس کا ماضی جو ہے وہ ثلاثی ہے، یہ تو امر کا صیغہ ہے شرب سے، اور شرب ماضی کا صیغہ ہے وہ ثلاثی ہے شرب. اسی طرح خماسی اور سداسی کا جو ماضی ہے اور ان دونوں کا جو امر ہے اور ان دونوں کا جو مصدر ہے اس میں بھی، جیسے انتصر یہ خماسی صیغہ ہے اور استکملا سداسی صیغہ ہے. 6 کلمے ہیں، اس میں 6 حروف ہیں اور اس میں 5 حروف ہیں. تو 5 حرفوں والا کلمہ یا 6 حرفوں والا کلمہ اس کا ماضی اور ان دونوں کے امر اور مصدر اس میں بھی حمزۃ الوصل آتا ہے. جیسے انتصر یہ ماضی کا صیغہ ہے، انتصر یہ امر کا صیغہ ہے، اور انتصار یہ مصدر ہے. اور کذالک اسی طرح استکملا، استکمل، استکمال یہ بالترتیب ماضی اور امر اور پھر مصدر کے صیغے ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ حکم اس کا حمزۃ الوصل کا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مکسور رہے گا. حمزۃ الوصل مکسورۃ دائما، حمزۃ الوصل ہمیشہ مکسور رہتا ہے، الا فی الف لام، مگر الف لام میں، جیسے الحمد کے شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے تو وہاں پر جو حمزہ آتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے لیکن مکسورہ نہیں ہے. وکذالک ایمن، اور اسی طرح ایمن میں جو آتا ہے وہ بھی مفتوحہ ہے دائما، یہ ہمیشہ مفتوح رہے گا دونوں حالتوں میں. ومضمومۃ فی الامر، اور یہ مضموم آئے گا امر میں اذا کان مضارعہ مضموم العین، کہ جب فعل ماضی کا مضارع جو ہے یا فعل امر کا جو مضارع ہے وہ مضموم العین ہو. جیسے علی وزن یفعل، یفعل کے وزن پر ہو، جیسے حکم یحکم، تو یحکم یہ یفعل کے وزن پر ہے، اور یفعل میں دیکھو وہ جو فعل عین کلمہ ہے وہ مضموم ہے، عین حرف. ٹھیک ہے. تو اس میں یحکموں میں بھی ایسا ہی ہے، تو اس سے جو امر آئے گا وہ مضموم آئے گا. جیسے حکم یحکم، احکم یہ امر کا صیغہ ہے، نصر ینصر، انصر یہ بھی امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ گزارش ہوگی کہ اس کو
اچھی طرح سے یاد کیا جائے، اس کے حکم کو بھی، اس کی تعریف کو بھی، اس کے موضع کو بھی، ٹھیک ہے، موادے کو بھی، کہ کہاں کہاں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔